جو ٹاپک ہے وہ ناز نگاری کا ہے، کلاس 9 کا اردو کا نعت کا ٹاپک۔ امیر بینائی نے یہ نعت لکھی ہے اور امیر بینائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں اور مینا لکھنوی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینا لکھنوی کی اولاد کی وجہ سے امیر بینائی لکھواتے ہیں۔ کاموں میں شاعری میں بلند مقام حاصل کرنے والے شاعر ہیں اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل میں بھی ابتداء اروائی کی اور نظم میں بھی، لیکن ان کی شہرت کا سبب جو کلام بنا وہ نظم نگاری تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج نعت کا ٹاپک، نعت کہتے ہیں ایسی نظم جس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے جو اس کی نظم کا جو پہلا شعر ہے وہ پڑھتے ہیں۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ شاعر گل بہائے عقیدت پیش کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور بتاتے ہیں صبا کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو، کہ بے شک جو صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے یہ مدینے سے آتی ہے۔ مجھے کبھی امکان ہے کہ یہ مدینے سے آتی ہے، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کی سائنس بھی اس کو ثابت کر چکی ہے کہ مدینہ ہی آکسیجن پوری دنیا کو مدینے سے ہی مل رہی ہے۔ ہوا کا نقطۂ آغاز مدینہ ہی ہے، تو گویا پوری دنیا کو آکسیجن مدینے سے ہی فراہم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے صبح کے وقت جو ٹھنڈی چلنے والی ہوا ہے، مجھے کبھی امکان ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز مدینہ شہر ہی ہے، کہ کیونکہ مجھے اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی اور بلبل خوش آواز پرندے ہیں جن کی آوازیں اچھی ہو، بہت اچھی ہو، خوش آواز پرندے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں میں نے انسان پرندوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا تذکرہ سنا ہے۔ طوطی اور بلبل جیسے خوش آواز پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو انسان ہی نہیں، اس کائنات میں موجود چرند پرند جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے ساتھ ساتھ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑائی، ان کی رفت بلندی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ شاعر آپ اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ میری زندگی ہو تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو اور اس کے در کی خواہ بن جاؤں، اور اگر موت آئے تو وہی موت آئے۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ یہی مجھ کو حسرت میری آرزو میری خواہش یہی ہے کہ میں اگر زندگی کے پل جتنے بھی لکھے ہیں گزاروں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزاروں، اور اگر موت آئے تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئے اور جنت البقیع کے قریب دفن ہو، تاکہ قیامت کے وقت جب انسان سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے کا مجھے شرف نصیب ہوگا۔ جب جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا جو یکس وہ دل تو وہی چار سو ہے۔ کیا کہتے ہیں جب دل اور آنکھ ایک ہی نظارہ دیکھنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پوری دنیا کے حسن کو دیکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا باقی جو دنیا حسین ہے نا، اس کا جو حسن ہے خوبصورتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خیرات کے طور پر صدقے میں بانٹ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر بانٹ دیا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں جس چیز کی نظر طاقت دیکھتا ہوں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نظر آتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں اگلے شعر میں تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری غربت یہی آرزو ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر چلوں اور خاک مٹی ہو جاؤں، اپنی جان قربان کر دوں، اس میں میری حرمت ہے، میری عزت ہے، میری آبرو کہتے ہیں عزت کو، میری آبرو عزت ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہتے ہیں یاد جب تم مدینے کی مجھ کو فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی آبادی ہے، وہی معتبر دنیا میں سب سے محبت جس کو ہے محبوب رب سے۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام۔ یہاں ہے ظہور، آپ سب کا ظہور یہاں ہوا، لیکن آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کا نور پیدا فرمایا جب اس کائنات یہ کائنات ہی وجود میں نہیں آئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اس لیے یہاں ظہور تیرا وہاں نور، آپ کا نور پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ مقام میں بھی تو لا مقام، یہاں بھی آپ سب کا چرچا ہے، لا مقام عالم بالا میں بھی آپ کا چرچا ہے، ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، شہرت ہے، آپ کے نام کا ڈنکا ہے۔ جو بے خار لالا جو بے ناپول ہے بدو ہے بدو ہے بدو ہے، بے خار بے داغ بغیر داغ کے، بے خار بغیر کانٹے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھول ہیں۔ لالا کہتے ہیں سرخ رنگ کے پھول کو جس میں کالے رنگ کا دھبا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے لالا کے پھول ہیں جس میں دھبا نہیں ہے،
ہے، داغ نہیں ہے، اور ایسے پھول ہیں جس میں کوئی کانٹے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ شاعر کہتا ہے کہ اس میں آپ بے داغ تھے، نبوت سے پہلے کہ آپ کو صادق امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، آپ میں کوئی خامی نہیں تھی، آپ خامیوں سے پاک تھے، آپ معصوم تھے، تو اس لیے آپ کو بے داغ کہا ہے شاعر نے۔ اور بے خار کا مطلب بغیر کانٹے کے، کانٹا چبھن تکلیف کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی، اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے، اس کا شاعر کہتا ہے۔ تو آپ پرائوں کا بھی غم کھاتے تھے، پتھر برسائے گئے طائف کا موقع میں، لیکن آپ پھر بھی دعائیں دے رہے ہیں، دشمن کو بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع جب آپ بدلہ لے سکتے تھے ان لوگوں سے جو آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ آپ سب آزاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لالا کے پھول ہیں جو بے داغ ہیں اور بغیر کانٹے کے، آپ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک تھا نعت کے حوالے سے، شاید کہتے ہیں سوا کہاں سے آتی ہے؟ مدینے سے آتی ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے بھائی؟ تو پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ شاید کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے کہ وہ جیے، آپ سے ان کے در پر جیے اور مرے۔ تو شاید اپنی آبرو اور حرمت کس کے خیال کر رہے ہیں جی؟ آبرو اور حرمت حضرت پاک کی راہ میں خاک ہو کر کون سی بالکل آپ کا کس کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ سے ذکر کرتے ہیں ہماری بخش اور آج کا نام کا یہ کتاب ہے جو ہماری